پہاڑ میں سے آگ نکل رہی ہے، جوالامکھی پھوٹ چکا ہے اور آگ وہ شہر کی طرف کو آگ بڑھ رہی ہے. اگر آگ کو روکا نہ گیا تو شہر برباد ہو جائے گا. حضرت عمر نے اس زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا، آگ بجھانے والی مشین نہیں تھی. حضرت عمر نے فرمایا 1 منٹ رکو، لو یہ میری چادر لے کر کے جاؤ اور آگ کو پیچھے کر دینا. تمیم داری کہتے ہیں میں نے سوچا آگ تو جلا دیتی ہے چادر کو، مگر پھر میں نے سوچا عمر کی چادر ہے، کوئی حکمت ضرور ہوگی. کہتے ہیں میں نے دور سے ہی جا کے نا ایسے ہی آگ کو عمر کی چادر سے کرنا شروع کیا، تو کہتے ہیں جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر جانور بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کر کے آگ پیچھے کو بھاگتی چلی گئی اور دنیا کو یہ بتاتی چلی گئی کہ اگر عمر کی چادر لوگوں کو دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بھی بچا سکتی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، فیضان حضرت عمر، فیضان حضرت عمر. کیا بات ہے بابا، مل لگا کے بولو سبحان اللہ. دیکھو ایک بات بتاؤں، سیریسلی بتا رہا ہوں، یہ محفل اکیلی نہیں ہے، یہاں فرشتے بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے. حق ہے. یاد رکھنا ہے، ادب کا خیال رکھنا، یہ ادب کی محفل ہے. عمر کی حکومت آگ پر، کائے پہ؟ آگ پر عمر کی، آگ پر عمر کی حکومت آگ پر. دیکھیں آپ اس کے بعد دیکھیں عمر کی حکومت. ایک مرتبہ زمین پہ زلزلہ آ گیا. کیا آ گیا؟ زلزلہ. زمین لرزنے لگی، لرزنے لگی، لرزہ پر اندام ہوئی. اور جب بھوکمپ آیا نا تو حضرت عمر زمین پہ اترے اور اترنے کے بعد بولے اے زمین، عاجزی انکساری کے ساتھ بولے اے زمین، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہے جو تو ہل رہی ہے؟ کیا عمر نے انصاف نہیں کیا ہے کہ جو تو ہل رہی ہے؟ اتنا کہنا تھا، میاں زلزلہ جاتا رہا، زمین ٹھہر گئی اور دنیا کو بتا گئی کہ جب عمر کے قدم کا یہ عالم ہے تو پھر آمنہ کے لال کے قدم کا عالم کیا ہوگا. 1400 برس بیت گئے، پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا. نعرے تکبیر، ہاتھ اٹھا کے کم سے کم نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیچھے والوں اعلی حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، فیضان حضرت عمر. اے پیچھے والے بولو بھائی ذرا سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو ذرا. عمر کی حکومت مٹی پر ہے نا، مٹی پر عمر کی حکومت، آگ پر. بولو بولو پیچھے والے بولو ذرا یار، بولو ذرا بولو. عمر کی آگ پر حکومت، مٹی پر حکومت، عمر کی آگ پر حکومت. اب ایک مرتبہ کیا ہوا نا، حضرت عمر ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ساری آل جبل، یا ساری آل جبل، یا ساری آل جبل، اے ساریہ پہاڑ کو مت چھوڑنا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی یہ بات سن کے مولا علی بولے یار ساریہ تو 1200 کلومیٹر دور عراق میں ہے، یہ تم یہاں سے کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ اللہ اللہ. تو حضرت عمر نے اپنی بات کو چھپایا اور کہنے لگے بس مجھے جذب آیا تھا تو میں نے کہہ دیا. کیا اللہ اللہ اللہ. مجھے پریشان زیادہ ہو رہا ہوں میں آج. ارے کلندر تم بیٹھ جاؤ، یہ اور لے لو اس میں سے بیٹھ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو. اب میری بات سنو، نہیں ہنسو مت، میں وہ کلندر آدمی، میں ایسے لوگوں کی عزت کرتا ہوں. یہ لوگ بھولے لوگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھا کرو بات کو. ان لوگوں کی عزت کیا کرو، یہ پیدا نہیں ہوئے، پیدا کیے گئے. اللہ اللہ اللہ. اسے بھی، انہیں بھی اسی رب نے پیدا کیا جس نے مجھے پیدا کیا. بے شک سبحان اللہ. اور مجھے اس نے میری بغیر مرضی کے ایسا بنایا اور انہیں بھی ان کی بغیر مرضی کے ایسا بنایا. اللہ اللہ. تو بس اللہ کی یہ مخلوق ہے اور جسے اللہ نے بنایا بس اس سے مجھے پیار ہے. سبحان اللہ. بس یہ سمجھو بات کو. حضرت علی بولے عمر یہ بتاؤ وہ تو 1200 کلومیٹر دور ہے ساریہ. کہنے لگے عمر بس میں نے کہہ دیا ایسے. علی چھوڑو بات کو، ختم کرو.
حضرت علی کہتے مگر میں نے نہیں چھوڑا، میں نے تو اسے لکھ لیا کون سے دن کہا تھا. کہتے کون سے وقت میں کہا تھا؟ ساریہ آئے تو میں نے کہا فلاں دن فلاں وقت فلاں ٹائم پہ کیا تمہیں عمر کی آواز آئی تھی؟ کہا ہاں. اچانک عمر کی حضرت عمر کی آواز آئی. اگر عمر کی آواز نہیں آتی تو پیچھے سے حملہ ہو جاتا. ہمیں عمر کی آواز آئی. اللہ اکبر. حضرت علی بولے سنو، عمر کو اللہ نے ہوا پر بھی حکومت عطا فرمائی ہے. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. کیا ہم کہنے، یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. سبحان اللہ، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. یہ حال ہے خدمتگاروں کا. سرکار کا عالم، سرکار کا عالم. دیکھیں آپ، ایک مرتبہ کیا ہوا نا، یہ مصر میں جب مسلمانوں کی حکومت ہوئی تو وہاں دریائے نیل ہے. کون سا نیل ہے؟ جس میں فرعون ڈوبا تھا. وہ کون ہے؟ دریائے نیل. اب وہ دریائے نیل رک گیا. جب رک گیا تو انہوں نے کہا کہ اب جب تک دریا میں لڑکی کو نہیں ڈالا جائے گا، بھیٹ نہیں چڑھائی جائے گی لڑکی کی، تب تک دریا چالو نہیں ہوگا. مسلمانوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کرتے، مسلمان ہیں، ہم یہ بات نہیں مانتے ہیں. تو کہا پھر کیا کریں، یہ دریا کیسے جاری ہوگا؟ تو ہم امیر المومنین کو لکھتے ہیں. حضرت امیر المومنین حضرت عمر کے پاس ایک آدمی گیا، کہنے لگا دریا جاری نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ حضرت عمر نے فرمایا پھر کہا وہ کہتے ہیں لڑکی کو ڈالنا پڑے گا، بھیٹ چڑھانی پڑے گی. حضرت عمر بولے نہیں نہیں، مسلمانوں کی جہاں حکومت ہو جائے وہاں لڑکیوں پہ ظلم نہیں ہوگا، کسی لڑکی کو نہیں ڈالا جائے گا. کہ پھر دریا کیسے جاری ہوگا؟ پر میں لاؤ پرچہ لے کر کے آؤ. اب خط لکھ، اب کاغذ لایا گیا. کاغذ پہ حضرت عمر نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے لیے ہے. اے دریا، اگر تو خود اپنے آپ بہتا ہے تو مت بہ، اور اگر اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو شروع ہو جا، بہنا جاری ہو جا. مجھے بتاؤ، انسان کو تو انسان خط لکھتا ہے، مگر عمر کی شان یہ ہے کہ دریاؤں کو خط لکھ رہے ہیں. دریاؤں کو یہ بتاؤ ذرا، حضرت عمر کا جب خط ڈالا گیا تو 1400 برس ہو گئے، آج تک دریا ویسا کا ویسے ہی جاری ہے، رکا نہیں ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، اور محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، شان مصطفیٰ، فیصل حضرت عمر. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. امی عائشہ، امی عائشہ کو جانتے ہو؟ ہمارے نبی کی بیوی اور ہماری ماں، ان کو اپنے وقت کی سب سے بڑی مفتیہ. اور وہ جب ان کا وصال ہونے والا تھا تو ان سے کسی نے پوچھا کوئی وصیت کرے ام المومنین؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر محفل میں تمہارے عمر کا ذکر ضرور ہو. عمر کا ذکر ہوگا تو انصاف کا ذکر ہوگا، اور جب انصاف کا ذکر ہوگا تو پروردگار کا ذکر ہوگا. بہبا بہبا بہبا، زندہ باد زندہ باد. یار کون عمر؟ عمر کی بات کر رہا ہوں. عمر فاروق اعظم، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. عمر کون ہے معلوم ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن سنے قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا نا، سن رہے ہیں آپ لوگ نہیں؟ جب حساب کتاب قیامت کے دن شروع ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو سب تو اپنے حساب کتاب میں لگے ہوں گے. میرا رب سب سے پہلے جو قیامت کے دن کسی کو سلام کرے گا تو وہ میرا عمر ہوگا. عمر کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ہوگا بولو؟ عمر. عمر ایسے کیسے بن گئے؟ عمر تو ہاتھ میں تلوار لے کے آئے تھے نا، قتل کر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا. تلوار لے کے بولے. کسی نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں اسلام کو ختم کرنے جا رہا ہوں. کسی نے کہا عمر کیوں؟ کہ بس میں ختم کر دوں گا اسلام کو. نبی کا نام لے کے بولے انہیں قتل کرنے جا رہا ہوں. وہ بڑا چالاک تھا پوچھنے والا، اس نے کہا ایسا کر عمر، پہلے اپنے بہن بہنوئی کو تو دیکھ لے. سبحان اللہ سبحان کو اللہ. تو دیکھ. عمر نے یوں ٹرن لیا. میری بہن کو کیا ہوا؟ میرے بہنوئی کو کہا وہ تو خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. زندہ باد زندہ باد. کیا وقت پہ یو ٹرن لیا عمر نے، پیچھے مڑ گئے، جا کے بہنوئی کے دروازے پہ پہنچے، دیکھا تو اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. بولو 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 کیا ہو رہی ہے؟ بولو 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 کیا ہو رہی ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتے 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 امیاں دیکھے حضرت عمر نے تھوڑی دیر سنا، اس کے بعد آواز دی. بہنوئی باہر آئے، کہنے لگے کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ کہا. امیاں اتنی زور زور سے مارا نا بہنوئی کو کہ بہنوئی کو گرا دیا. پہلوان عمر مارتے مارتے بالکل موت کے قریب بہنوئی کو کر دیا.
आखिरी घुसा मारने वाले थे। बहन आगे बढ़ के बोली, क्या मैं तेरी सगी बहन नहीं हूं? तू मुझे बेवा करेगा क्या? ये बता उमर, मेरे बेवा करेगा? तो फिर उमर ने अपने बहनोई को तो छोड़ दिया, फिर बहन को मारना शुरू किया। जब जोरदार थप्पड़ बहन के मुंह पे लगा ना तो पूरा मुंह फट गया। दूसरा थप्पड़ मारा तो फिर पूरे मुंह के जो है वो अंदर से खून निकलने लगा। थोड़ी देर के बाद बहन मुंह से खून थूकती थी, बार बार वो खून की उल्टियां करती है और पिटती जाती है। मारते मारते उमर ने बेहोश के कर दिया। जब बिल्कुल देखा कि मरी जाएगी, उमर ने समझा बिल्कुल मरने के करीब हो गई, तो डरा के बोले, बोल इस्लाम छोड़ेगी? तो बहन एकदम शेरनी की तरह खड़ी हुई और बोली, उमर तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। तू मेरी जान तो ले सकता है मगर मेरा ईमान नहीं ले सकता। नारे तकबीर! अब हाथों उठा के बोलो सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मजहबे इस्लाम, खानदाने इमाम हुसैन, सैयद शबाहत मियां साहब किबला, हक़ खिताबत। वाह वाह वाह! उमर बोले, ये कैसा रंग चढ़ गया तुझ पर? क्या ये मदीने वाले का रंग है? आए हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमला के लाल का रंग है। उमर बोले ना, वो किताब मुझे भी तो दिखा जो पढ़ के तू मुसलमान हुई है। हाँ हाँ। उमर की बहन बोली, उमर तू नापाक है और कुरान नापाक लोग नहीं छूते। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। तो उमर बोले, चल ऐसा कर, अब मेरा तू मुझे पाक करा दे। तो बहन आगे बढ़ी और मियाँ पानी लिया हाथ में और अपने भाई के हाथों पे पानी डालते डालते रोने लगी। मुसलमान ऐसे ही होता है, जैसे ये मोमिना ऐसे पानी डाल के बोली, मेरे मालिक देख मुझे कितनी बुरी तरह से मारा है इसने, मेरे भाई ने। क्योंकि मुझे तूने बनाया, तू मेरा मालिक है, तू बेहतरीन कदरदान है। तुझे पता है कि इसने मुझे कितना बुरा मारा है, मेरा मुंह फट गया है, मेरे मुंह से खून निकल रहा है, मगर चूंकि मेरा माँ जाया मेरा भाई है तो मेरे मालिक मैं नहीं चाहती ये जहन्नम में जाए। ऐसा कर मेरे रब, इसका हाथ धोना मेरा काम है, इसका दिल धोना तेरा काम है। इसके हाथ धो रही हूं, तू इसका दिल धो दे। अल्लाह अकबर। एक दिन पहले मेरे नबी दुआ कर चुके थे, ऐ अल्लाह आमिर बिन हशाम को या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा दे। इजाबत का सेहरा इनायत को जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह उमर को ईमान की तौफीक दे दे। इधर बहन जो है वो हाथों को धुला रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब कहां कुरान पढ़े जा रहे हैं हमारे घरों में भाई? अब तो औरतों को चुगली गीबत करने से वक्त मिले तो फिर कुरान पढ़े। अल्लाह अल्लाह। मोबाइल और फिल्म देखने से वक्त मिले तो लड़कियां कुरान पढ़े। अब तो लड़कियां माज़अल्लाह कुरान नहीं पढ़ती, अरे कुरान पढ़ती तो ये हाल थोड़ी होता जो आज है। ये जितने लड़के कानों में लीड लगा के गाने सुनते फिरते हैं, ये इतने खड़े होकर पेशाब करने वाले लड़के हैं, ये जो हर वक्त अपने आप को हीरो समझने की हीरो वाली फीलिंग लाते हैं, ये जो अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझते हैं, ये सारे वही बच्चे हैं जिनकी माओ ने जब ये पेट में थे तो फिल्में देखी है। अल्लाह अकबर अल्लाह। अरे बोलो कब से फिल्म आई है? 90 के बाद ज्यादा शोर हुआ है। लोग ये कहते हैं, मेरी तो उम्र इतनी नहीं है, 90 के बाद ज्यादा फिल्में लोगों की घर देखी गई, और उसके बाद ही जितने भी नौजवान आज लड़के हैं वो 20 साल के, वो वही तो है जिनकी माएं फिल्में देखती थी। अल्लाह अल्लाह। आज वो लड़के अगर नाच कूद रहे हैं और वो मोहल्ले में अपने पूरे खानदान की इज्जत खराब कर रहे हैं नाच के, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनकी माओ ने तो जब ये पेट में थे तो फिल्में देखी। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? अरे तवज्जो है मेरी बात पर? नहीं गौर कर रहे हो मेरी बात पर? नहीं आप कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ देखें, उधर ना देखें भाई। आप जरूरत है उन्हें, जा रहे जाने दो, आप मेरी तरफ देखें। हाँ ये अलग बात है कि मुझे जो है ना वो आपकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपका फर्ज है मेरे ऊपर आपको सुनाना। पहले लड़कियां कुरान पढ़ती थी, अब क्या करती हैं? इधर देखो, अब तो जादू टोने वालों के चक्कर में पड़ गई औरतें। अल्लाह। तावीज करने वाले बुरे नहीं होते सारे लोग, मैं भी करता हूं, मेरे अब्बा भी करते थे। ए बेटे, ए बच्चे बैठ जाओ, देखो मुझे तकलीफ ना दो, मैं बीच तकलीफ से उठ के चला जाऊंगा। फिर सुना रहा हूं तो सुन लो ध्यान से।
آپ دیکھ رہے ہو میری آواز کا کیا حال تھا ابھی. میں نے منع نہیں کیا, میں چاہتا تو ایک دن آرام کر دیتا, آواز ٹھیک ہو جاتی, مگر یہ لوگوں کے لیے بہت مشکل پڑ جاتی ہے. اگر آپ اس کے باوجود اگر پریشان کرو گے تو پھر کیسے تقریر کریں گے؟ دھیان سے سنو, آپ کتنے تھکے ہوئے ہو سکتے ہو بھائی, کتنا تھکا ہو سکتا ہے آدمی. میں آپ سے کوئی اس کا بدلہ نہیں لے رہا ہوں, مگر بتا رہا ہوں میں 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں آپ کے, اللہ اللہ, اور آپ کو سنا رہا ہوں. اب اس کے بھی اوپر باوجود آپ کو حاجت ہو رہی ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ برباد ہو گیا ہے. ورنہ جب دل لگ جائے نا تو بندہ پھر اٹھتا نہیں. بے شک بے شک. بڑی پریشانی ہوئی مجھے آج تقریر کرنے میں, اور میں اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ میں نے ڈانٹنا بند کر دیا. اب ڈانٹنا شروع کروں گا تو لوگ کہیں گے بد اخلاق ہے, تو پھر اور مسئلہ ہو جائے گا. ارے بات تو بیچ میں ہو رہی ہے, کبھی ادھر سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی کوئی ادھر سے ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. اب تقریر بیچ میں سے لاؤ کر کے پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اب کسی کو جانا ہے تو مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں اسے کہ مجھے حاجت ہے, وہ جا سکتا ہے بھائی. اب ہاتھ جوڑ رہا ہوں, خدا کا واسطہ دے رہا ہوں, جنہیں بھی جانا اٹھ کے چلے جائیں. بیچ میں سے کوئی اٹھے گا تکلیف ہوگی. پھر کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, پیر پکڑ رہا ہوں, بات کرنے دو بھائی آدمی کو. اتنا پریشان تھوڑی کرا جاتا ہے کسی کو کہ بھائی آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ خالی بیٹھا ہے آدمی. نہیں بھائی, ہم روز اسی میں رہتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں بہت اچھے سے. ماشاءاللہ. اگر آپ کو لگتا ہو کہ تقریر تھوڑی دیر اور کروں تو بولو, ورنہ کوئی بات نہیں, جلدی بولو مسکرا کے بولو سبحان اللہ. ہاں میں کہتا ہوں اگر ماں قرآن پڑھے تو بیٹے پہ اثر پڑتا ہے, ماں نماز پڑھے تو بیٹے پہ اثر پڑتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے وقت درود شریف پڑھ دے, اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار دودھ تو سبھی مائیں پلاتی ہیں, مگر درود پڑھ دیں گی تو بچہ نیک ہو جائے گا. اب ذرا غور کریں, ماؤں کا اثر ایسے پڑتا ہے, میاں ماں نیک تو بچہ نیک. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پانی پت کرنال کا نام سنا ہے؟ پانی پت کرنال, پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہوا. بچہ پیدا ہونے کے بعد 1 دن رویا, 2 دن رویا, 3 دن رویا, 4 دن رویا, 5 دن رویا, 6 دن رویا, 1 مہینے لگاتار روتا رہا. اور روتے ذرا غور کریں, وہ بچہ جب بہت زیادہ رویا نا تو 1 مہینے تک حکیموں کو دکھایا مگر ٹھیک نہیں ہوا. حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد وہ گزر کے جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ رو رہا ہے تو اپنے مریدوں سے بولے بچہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کیا اللہ کا ذکر کر رہا ہے. بچے مرید بولے حضور کیسے؟ کہا آؤ دکھاتا ہوں. وہ گئے لگے, اس ولی کے پاس کوئی ہے؟ یہ اللہ کا ولی ہے, اس کے گھر کوئی ہے؟ باپ نکل کے آئے, کہا صاحب میں ہوں, میرا بیٹا ہے. کہا یہ ولی ہے؟ کہا ہاں یہ ولی ہے. کہا یہ 1 مہینے سے سویا نہیں اور آپ اسے ولی کہہ رہے, یہ رو رہا لگاتار آپ اسے ولی کہہ رہے. آپ نے فرمایا یہ ولی ہے, یہ بتاؤ میرے پاس لے کے آؤ, ابھی خاموش ہو جائے گا. گود میں دیا, ایک کان میں کچھ پڑا, دوسرے کان میں کچھ پڑا, بچہ ہو گیا خاموش. باپ بولا یہ کیا آپ نے پڑھ کے اس کے کان میں پھونک دیا تو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا. وہ بولے یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں تمہاری بیوی قرآن کی حافظہ ہے, اس بچے کی ماں؟ کہا ہاں. کہا تو سنو, جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی ماں نے اتنی قرآن کی تلاوت کی, اتنی قرآن کی تلاوت کی, اتنی قرآن کی, چلتے بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے قرآن اتنا پڑھا کہ اس بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا, وہ چچگی میں چلی گئی. تو بچہ قرآن کو یاد کر کے روتا تھا, اسے قرآن کی یاد آتی تھی. تو میں نے اس کے ایک کان میں 1 آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھ دی, بچہ خاموش ہو گیا. اس بچے کا نام بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام. شاہ قلندر سبحان اللہ. یار مائیں نیک, مگر اب کہاں سے نیک؟ اب تو جیسے سیریل میں عورت نے کپڑے بیکار پہنے ویسے ہی ہمارے گھر میں عورتوں نے پہنے. اب تو وہ موبائلوں میں اسکرین شاٹ لے کے بھیج گھوم رہی ہیں کہ فلاں پاکستانی ڈرامے میں ایسے کپڑے پہنے گئے, فلاں انڈین ڈرامے میں یہ کپڑے پہنے گئے. اس نے یہاں سے آستین کٹائی, اس نے بھی کٹا دی. اس نے معاذاللہ اپنا گلا بیکار کروایا, اس نے بھی کرا دیا. اس نے جسم پہ ٹائٹ لباس پہنا, حالانکہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ. سخت حرام ہے عورت کا ٹائٹ لباس پہننا. آپ مجھے بتاؤ, اس عورت کو ٹائٹ اللہ
اس لباس کو پسند کرے گا جس نے عورت کے پردے کے لیے نماز کے رول بدل دیے. اللہ اللہ اللہ. آپ دیکھو مرد نماز پڑھتا ہے تو یہاں تک ہاتھ لاتا ہے. کہاں تک لاتا نہیں آتا؟ یہاں تک. اور عورت کو کیا حکم ہے؟ عورت نماز پڑھے تو یہاں تک ہاتھ لائے گا. بس ایسے، بس اوپر ہاتھ نہ اٹھائے. اس کا اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی بے پردگی ہو. ہے. اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نے؟ توجہ ہے؟ مگر میاں اس کے کپڑے جیسے اس کے کپڑے بیکار، ایسے اس کے کپڑے بیکار. اسے یہ کسی نے نہیں بتایا کہ یہ فلموں میں ناچنے والی عورتیں، یہ گندی ڈبے دار بدتمیز بد کردار فاحشہ عورتیں ہیں. اور میری بیٹی تجھے ان سے کیا مطلب؟ تو تو میرے نبی کے دین کی عزت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تو میرے نبی کے دین کی عزت ہے نہیں ہے؟ مگر کیا کر رہے؟ ابھی آپ نے دیکھا نہیں وہ مسکان نام کی لڑکی جب کرناٹک میں اس نے نعرہ لگایا نا تکبیر کا، اللہ اکبر کہا نا اس نے، ادھر دیکھو تو مسلمان سارے کہنے لگے واہ واہ واہ، اسٹیٹس لگاؤ، واہ واہ واہ، فیس بک پہ شیئر کرو. مزے لینے لگے. مزے لیتے ہیں، کام نہیں نا کوئی کام ہو تو اور کوئی کام کرے، تو مزے لے رہے ہیں. یار میں نے کہا وہ کرناٹک والی مسکان کو تو دیکھ لیا، اس کا پردہ بھی دیکھ لیا، اس کا نعرہ بھی دیکھ لیا، مگر اپنے گھر کی مسکان کو کب دیکھے گا؟ کیا کہنے ہیں؟ اپنی بیٹی کو کب دیکھے گا؟ اللہ اللہ اللہ. اپنی بیوی کو کب دیکھے گا؟ مذاق کر رہا ہوں میں آپ سے. ارے آپ کو دین سمجھا رہا ہوں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب مرد کی غیر موجودگی میں، فقہا نے لکھا ہے کہ جب مرد کی غیر موجودگی میں کوئی مرد سے ملنے والا آئے تو عورت کو حکم ہے. کیا حکم ہے؟ عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی آواز بری کر کے نکالے، بری کر کے. اللہ اللہ. نازک آواز سے بات نہ کرے، چونکہ مجبوری ہے، بات بھی کرنا ضروری ہے. دروازے پہ کوئی دوسرا بات کرنے والا نہیں ہے، تو جب باہر نکل کے آئے دروازے پہ، وہ کہے بھائی تمہارے شوہر ہیں، تو یہ نہ کہے ہاں آئیں گے چلے گئے، نہیں کہے مجھے نہیں پتا. کیا کہے؟ مجھے کب آئیں گے؟ کہ مجھے نہیں پتا. یہ بھی وہ کہے گا بڑی بد اخلاق عورت ہے. آئے گا پھر کبھی، بولو کبھی آئے گا. اور آپ کہیں گے آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے، پانی پلاؤں، یہ لے کے آؤں. یار بڑی اچھی عورت ہے یار. کہا لگا چھوڑو یار، پھر سے جائیں گے دوست کی غیر موجودگی میں. ارے یہ بتاؤ گھروں میں دوستوں کو گھسانے والوں، کہ تمہیں شرم نہیں آتی اس بات سے؟ ارے میری دوستی میری بیوی میرے دوست کے ساتھ ہے، یا میں اپنی بیوی سے اس کی دوستی کرا رہا ہوں؟ ارے پہلے لوگ عورتیں پہلے نمک حلالی کرتے تھے، نمک کھاتے تھے. تو اللہ اللہ اللہ. پہلے کے تو بڑے نیک لوگ تھے، آج کی طرح تھوڑی جس تھالی میں کھایا اس میں شیئر کر دیا، دوست کے گھر میں ڈاکہ ڈال دیا. تو لے کے کیوں گیا تھا اسے اپنے گھر میں؟ امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے، سنو اسلام سنو. امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے حجرے میں، اور آپ کی آواز آ رہی ہے مسجد میں، یعنی جہاں حجرہ ہے وہیں مسجد ہے حضور کی. تو جب آواز آ رہی ہے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھا لیا. کیا اٹھایا؟ پتھر. اور پتھر اٹھانے کے بعد آپ نے اس جگہ لگایا جہاں سے آواز آتی تھی، اور پھر اندر گئے. کہا عائشہ قرآن مت پڑھو اتنی زور سے آواز باہر جائے. مجھے آپ یہ بتا سکتے ہو کہ قرآن پڑھنے والی عائشہ ہو؟ کون؟ عائشہ. اور کتاب قرآن ہو. اللہ اکبر. اور سننے والے سب ان کی اولاد. کون کون؟ سارے ان کی اولادی تو ہیں حضرت ابوبکر کو چھوڑ کے. دیکھیں سب ام المومنین، مومنین کی ماں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو مومنین کی ماں ہے کہ نہیں ہے؟ امی عائشہ مومنین کی ماں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. مگر سنو، اگر قرآن پر پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہو اور پڑھنے والی عائشہ ہو اور جگہ مسجد نبی ہو، تب بھی میرے نبی کو پسند نہیں کہ ان کی بیوی کی آواز باہر جائے. اللہ 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 اللہ. کیا کہتے ہیں؟ مگر آج کل کی عورتیں گھر میں رہتی ہیں تو پھٹیچر کپڑے پہن کے رہتی ہیں، جب بارات میں کہیں جاتی ہیں شادی میں تو بہت اچھے کپڑے پہنتی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب مرد کے آنے کا ٹائم ہو عورت کو چاہیے اچھے کپڑے پہنے اور میک اپ کرے. اور میک اپ کرے گی تو جتنی بار آئینے میں دیکھے گی اتنے ہی صدقے کا ثواب ملے گا. بولو سبحان اللہ. بولو 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 بولو. جتنی بار دیکھے گی اتنے ہی صدقے کا ثواب ملے گا.
مگر کچھ عورتیں تو نیک ہوتی ہیں، مگر کچھ اتنی منحوس عورتیں ہوتی ہیں کہ پورے دن ٹھیک رہیں گی، مرد کے آنے کا جب ٹائم ہوگا تو منہ بنا کے بیٹھ جائے گی کہ دیکھو صاحب یہ آیا ہے، اب اس کا ذرا تھوڑا سا اس پریشان کروں اسے۔ اب وہ میاں ایسی عورت تو جہنمی عورت ہے، بدتمیز ہے، جو اپنے مرد کو جو ہے اس طرح کی اذیتیں دیتی ہے، پریشانیاں دیتی ہے۔ اب سنو، اب جو عورت باہر بے پردہ نکلے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس پہ لعنت، اللہ اللہ اللہ، لعنت اللہ کی اس پر جو عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلی، کیا اس پر؟ اس پہ لعنت۔ اور لعنت کو ہلکا مت سمجھنا۔ غوث العظم ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، غوث العظم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، کتنی نسلوں تک؟ 7۔ ارے جو بولو نا، کتنی نسلوں تک؟ جب میں لعنت بھیجتا ہوں تو 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے۔ تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ہے میرے رب جب تو لعنت بھیجتا ہے تو 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے، اور جب تو رحمت بھیجتا ہے تو رب نے فرمایا میرے محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ذرا غور تو کریں میری بہنیں، میری بیٹیاں، پہلے کی عورتیں نمازی تھی، نیک تھی، جس گھر میں اللہ لعنت بھیج دے، اللہ اللہ اللہ، جس گھر میں بے پردہ عورت اس پہ لعنت۔ ارے میری طرف تو دیکھو بھائی، برا کیوں مان رہے ہو؟ دیکھو تو میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں، اس پہ لعنت ہے کہ نہیں؟ عورتوں کو کیا چاہیے؟ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کریں، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کریں۔ ادھر دیکھیں پہلے کی عورتیں تھیں نیک شریف، اللہ والی تھی، قرآن پڑھنے والی۔ کیسی عورتیں تھیں پہلے کہ میاں دلی کے اندر ایک عورت رات کے وقت میں رو رہی ہے، اور روتے 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 اس کے بیٹا 8 سال کا وہ بھی اٹھ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا ماں رو رہی ہے تو ماں کو دیکھ کے کہنے لگا امی آپ کیوں رو رہی ہے؟ ماں نے سلام پھیرا، بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹے کی طرف دیکھ کے بولی ماں یہ بتا بیٹے آپ اٹھ گئے کہاں، آپ رو کیوں نہیں ہیں امی جان؟ تو ماں کہنے لگی بیٹے ابھی میں سوئی تھی تو میرے ہاتھ پہ کیڑا چڑھ گیا، میری آنکھ کھل گئی، میں نے سوچا آج تو کیڑا میں نے ہٹا دیا، مگر کچھ دنوں کے بعد مروں گی، قبر کے اندر جاؤں گی، اوپر سے تختے لگائے جائیں گے، اندھیری قبر کے اندر جاؤں گی تو کیڑے آئیں گے، کوئی ناک میں چڑھے گا، کوئی منہ میں چڑھے گا کیڑا۔ میرے بیٹے اس وقت کے لیے ڈر رہی ہوں کہ میں عورت ذات ہوں، کیڑوں کو کیسے برداشت کروں گی؟ مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں ہوتا، جب ناک میں اور منہ میں کیڑے چلیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ اتنا سنا تھا۔ بچہ رو کے بولا ماں تو بہت بڑی ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں، یہ بتا میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ جب بیٹا رویا تو ماں بولی سجدے میں چلے جا میرے بیٹے۔ جب ماں نے یہ کہا تو بیٹے سجدے میں گیا، تو پھر ماں بھی نیچے کو گئی سجدے میں اور بولی میرے رب میرے بچے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کرنا تیرا کام ہے۔ اے میرے رب میں بیوہ ہوں، یہ میرا بچہ یتیم ہے، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرے بچے کو قبول کر لے۔ پوری رات روتے تھے دونوں ماں بیٹے، بیٹا جوان ہو گیا رات کو روتے روتے اور ماں کا انتقال ہو گیا، پھر بیٹے کا رنگ دلی پہ چڑھ گیا، بیٹے کا بھی وصال ہو گیا۔ مگر دنیا دلی میں جا کر کے دیکھ لے، بڑی بڑی عورتیں آئیں اور مر کے مٹی میں مل گئی، ان کی قبروں کے نشان تک نہیں پتا، راجاؤں مہاراجوں کی عورتوں کے۔ مگر جو وہ رات کو روتی تھی نا، اللہ کے رسول کی ماننے والی وہ عورت، اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بیچ دلی کے اندر بنا ہوا ہے، 3 بیگھہ زمین میں اس کے مزار پہ ہر ہفتے بدھ کے دن میلہ لگتا ہے۔ اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، اور اس کے بیٹے کا مزار بھی قریب ہے۔ بادشاہوں کی حکومتیں ختم ہو گئی، سرکاریں گرتی رہتی ہیں، مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے۔ اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ نعرے تکبیر، ہاتھ اٹھا کے سارے لوگ بولیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام، شان اولیاء کرام، اصلاح معاشرہ، خاندان امام حسین، اولاد امام حسین۔ میری بہن میری بیٹی تجھے سوچنا چاہیے کہ جب تو نیک بنے گی تو یہ بتا تیرے بننے سے کتنا کرم ہوگا۔ اب جگہ ایک بات اور کر لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تقریر کروں گا۔ ایک بات اور کر لیتا ہوں، اصل میں میری تقریر اگر سننا ہوا کرے نا کبھی سکون کا ماحول بنا کے سنا، کیونکہ میں سینسیٹیو انسان ہوں، دل سے تقریر کرتا ہوں، میں زبان سے کم دل سے زیادہ بات کرتا ہوں۔ ہاں، اور جس دن میرا دل کام کرنا بند کر جائے گا اس دن تقریر کرنا چھوڑ دوں گا، ہے نا؟ جتنے لوگوں کو ممبر سے بھی جانا وہ چلے ہی جائیں جلدی سے، چونکہ اب زیادہ پریشانی ہونے لگی نا مجھے،
اتنی کبھی ہوتی نہیں ہے، آج زیادہ ہو رہی ہے. آنا بیٹھو بھائی بیٹھو، مہربانی کرو. ہاں بیٹھے بیٹھے. ہاں ماشاء اللہ. اصل میں آپ کے یہاں جلسہ پہلے کبھی ہوا نہیں؟ ہوا پہلی بار ہو رہا ہے. میرے بھائی جلسہ سننے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے. جب تک آپ سنو گے نہیں تو سمجھ میں کیا آئے گا؟ اللہ. میری بیٹی میری بہن سن، تیرا قرآن پڑھنا اس وجہ سے ضروری تھا کہ جب تو نے مدینے میں، اقبال کہتا ہے، ڈاکٹر اقبال، قرآن پڑھنا تیرا اس وجہ سے ضروری. میری بیٹی تو اپنی قرآت کے مطلب کو نہیں سمجھی کہ جب تو قرآن پڑھتی ہے مدینے میں بیٹھ کے فاطمہ بنت محمد بن کے، تو تیرا بیٹا کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیتا ہے. اور جب تو مدینے میں فاطمہ بنت خطاب بن کے قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بھائی عمر پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے. تیرا پڑھنا ضروری ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بہن فیشن کے پیچھے مت بھاگ. میری بہن فیشن بری چیز ہے، فیشن اچھی چیز نہیں ہے. عورتیں میاں نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے مرد کے لیے سجے. میری بہنوں سے یہی گزارش ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے الٹا لٹکے ہوئے دیکھا عورتوں کو جہنم میں. پوچھا یہ کون عورتیں ہیں جن کی کھوپڑیاں کھول رہی تھی؟ میں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو سروں کو نہیں ڈھکا کرتی تھی. کہتی ہے میں بڑے باپ کی اولاد ہوں، میں اپنے کپڑے کیوں نہیں دکھاؤں؟ ایک صاحب کہنے کہ میری بیوی کو سید صاحب پڑوسن نے بگاڑ دیا، ٹھیک تھی، نیک تھی، شریف تھی. میں کیسے؟ کہنے لگے ایک دن پڑوسن آئی، کہنے لگی تو اتنی مالدار ہے، کپڑے اچھے پہنتی ہے، مگر برقع پہن کے جاتی ہے شادی میں، کبھی دیکھا تو ہے ہی نہیں تجھے کسی نے، تو کیا فائدہ ہے؟ ارے برقعے سب اپنے ہی تو ہوتے ہیں، شادی میں کون بیگانہ ہوتا ہے؟ کہتے وہ ایسی شیطان کی خالہ آئی، ایسی بات سمجھائی میری ٹھیک ٹھاک بیوی کو. کہتے وہ تو بے پردہ ہو گئی میری بیوی، میں بتیرا سمجھاؤں وہ مانو ہی نہیں. کہتے ایک دن میرے ساتھ شادی میں جا رہی تھی، مجھ سے بولی کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا میں تو صبح بھی گھر پہ ہوتا ہوں، شام پہ بھی گھر پہ ہوتا ہوں، تم کبھی بھی پوچھ سکتی ہو کہ کیسی لگ رہی ہو. اب تو تم جن لڑکوں کے لیے اکٹھی تیار ہو کے گئی ہو نا، انہی لڑکوں سے جا کے پوچھو. بولے کہ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو آپ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، تجھے کوئی شریف تو دیکھے گا نہیں. شریف لوگ تو بے پردہ عورتوں کو دیکھ کے نگاہیں جھکا لیتے ہیں. ہاں جو برے نکمے بدکار لڑکے ہوتے ہیں، غنڈے اپنے وقت کے، ان کی نظریں پڑتی ہیں ایسی جگہ پر. عورت بولی اچھا کہاں؟ کہنے لگی یہ بات ہے کہاں؟ تو بولی گاڑی واپس کرو، میں نہیں جاؤں گی. آج میری آپ نے آنکھیں کھول دی، میں ایسا نہیں کروں گی. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں، میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان سب کی گودوں میں اس اسلام کا مستقبل آگے پلنے والا ہے. میں ذرا غور تو کریں، اگر انہیں چاہیے کیسے زندگی گزارنا. امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی ماں فاطمہ کو دیکھا، 7 دن میری ماں فاقے کرتی تھی، 17 دن میں 2 کھجور 3 کھجور کھاتی تھی میری ماں، ایک دن میں 1 کھجور کھاتی تھی. مگر کہتے پوری دن قرآن پڑھتی تھی میری ماں، پوری رات عبادت کرتی تھی میری ماں. ایک دن مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا، 5 دن سے میں نہیں پہنچا تھا، گھر پہنچا. میں نے کہا فاطمہ دروازہ کھولو. دروازہ کھول کے انہوں نے سلام کر دیا. کہتے میں اندر گیا اور کہتے میں سلام کرنے والا تھا مگر انہوں نے پہلے ہی سلام کر دیا. کہتے میں اندر گیا، مجھے پیاس لگی، کھانا لگی، بھوک لگی، یہ کھانا لاؤ. کہتے وہ اندر گئیں اور پانی لے کے آئیں. میں نے کہا پانی پینے کے بعد کہا پیاس نہیں لگی تھی، بھوک لگی تھی. کہتے وہ اندر چلی گئیں اور میں نے کہا کھانا لاؤ فاطمہ. کہتے کوئی آواز نہیں آئی. پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ، کوئی آواز نہیں آئی. پھر میں نے کہا کہتے پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا لاؤ، کوئی آواز نہیں آئی. کہتے ہیں مولا علی کہ پھر جب میں نے یہ آواز بار بار دی نا تو اندر میں نے دیکھا نبی کی بیٹی جا کے، میں نے جب ایک بار اور کہا فاطمہ کھانا لاؤ، کہتے اندر سے رونے کی آواز آئی. میں جب اندر گیا نا تو میں نے دیکھا دونوں عالم کی مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی ہے اور کہتے رو رہی ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ اور وہ چہرہ کیسا تھا سیدہ فاطمہ کا، جن کی آنکھیں بالکل حضور کی طرح، جن کے ہونٹ بالکل حضور کی طرح، جن کا چہرہ بالکل حضور کی طرح. امی عائشہ فرماتی فاطمہ چلتی تھی ایسا لگتا تھا رب کا رسول چلنے لگا ہے. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں فاطمہ یہ بتاؤ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ کہنے لگی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں، میرے سرتاج میں میرے شوہر نے مجھ سے کھانا مانگا مگر میں کھانا نہ دے سکی. اللہ اکبر. مولا علی بولے کیوں؟ کہا اس وجہ سے، ذرا طریقہ تو دیکھیں، اس وجہ سے کہ جب میرے ابا نے رخصت کیا تو کہہ دیا تھا. میں نے کہا فاطمہ کیوں کھانا نہیں دے سکی؟ کہا آپ بھول گئے جب آپ گھر سے گئے تھے 2 دن کا فاقہ تھا، جب آپ گھر میں آئے ہیں 7 دن ہو گئے. مولا علی کہتے ہیں میں رونے لگا.
میں نے کہا نبی کی بیٹی بھی بڑی ہے، اس کی تعلیم اور تربیت بھی بڑی ہے۔ میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھ سے مانگا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ کہا میرے ابا نے کہا تھا علی سے فاطمہ وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ کہتے مولا علی میں باہر جا کے رویا دروازے سے لگ کے۔ میں نے کہا یا اللہ، فاطمہ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مولا علی کہتے میری شادی ہوئی تو میں رویا اپنی بیوی کو دیکھ کے۔ فاطمہ بولی آپ رو کیوں رہے؟ میں نے کہا فاطمہ کتنی بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہو تو 2-3 جوڑی کپڑے بنتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں تم جس کپڑے میں دلہن بنی ہو اس میں 17 احمد کی چادر ہے۔ وہ نبی کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ 17 احمد کی چادر پہنتی ہیں، اور میاں 7 دن پر مجھے واقع کرتی ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھتی ہیں، مگر کبھی کسی نے بے پردہ نہیں دیکھا۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں آج بے پردہ ہیں۔ میرے بھائی سمجھو بات کو، اپنے گھر میں نظام قائم کرو۔ یاد رکھو بمبئی کی عورتوں کی نقل کرنے والیوں، قیامت کے دن بمبئی کی عورت کا طریقہ کام نہیں آئے گا، مدینے کی فاطمہ الزہرا کا طریقہ کام آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر بولو سبحان اللہ، بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ عمر کون؟ ذرا بولو تو صحیح، عمر کون؟ عمر وہ میاں جس نے اپنی تلوار نکالی، اور عمر وہ تلوار نکال کے حضور کو دیکھنے گئے تھے کہ سرکار کو قتل کر دوں گا، مگر بہن نے جب قرآن سنایا نا تو عمر کی آنکھ سے آنسو آنے لگے۔ عمر بولے چل بہن میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گا۔ عمر مسلمان ہو گئے، اور پھر جب عمر مسلمان ہوئے تو یا رسول اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے۔ سرکار نے فرمایا یہی چھپ کے نماز پڑھیں گے۔ فرمایا حضور چھپ کے کیوں پڑھیں گے، کھل کے نماز پڑھیں گے۔ کہا کہ کافر پریشان کرتے، کہ حضور آپ چلیں تو عمر گئے اور جا کر کے ابو جہل کے دروازے پہ گئے اور آواز دے کے بولے او ابو جہل تو مسلمانوں پہ بہت پریشان کرتا تھا نا، اور سارے کفار کے گھر گئے اور کہنے لگے میں اپنے نبی کے ساتھ کعبے میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو وہ روک کے دکھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ عمر کون ہے؟ عمر میرے نبی کی مراد ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں باقی صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں، اور عمر میرے نبی کی مراد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر میرے نبی کی، عمر میرے نبی کی، بولو عمر میرے نبی کی مراد ہے۔ میں اس طرح توجہ کریں، عمر میرے نبی کی مراد ہے۔ ذرا غور کریں، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ آج کل ایم ایل اے ایم پی کو دیکھو، گاڑیاں دیکھو ان کی، ان کے کپڑے دیکھو، ان کی نزاکت دیکھو، مگر یہ عمر ہیں، صبح ہی اٹھتے ہیں، مشکیزہ لیتے ہیں، رسی لیتے ہیں، ڈول لیتے ہیں، اور کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا، اور مشکیزہ بھرا کاندھے پہ رکھا، ایک گھر میں پہنچایا، مشکیزہ رکھا کاندھے پہ رکھا، پہلے پانی نکالا، پھر مشکیزہ رکھا، پھر میاں جو ہے وہ پہنچا دیا ایک گھر میں۔ ایک صاحب کہنے لگے کس کا پانی بھرتے دیتے ہیں، لاؤ میں آپ کی مدد کر دوں۔ کہنے لگے تو قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھائے گا، جو آج بوجھ اٹھا رہا ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ کسی نے امیاں روز پانی بھرتے، کسی نے پوچھا کس کا پانی بھرتے ہیں دوپہر تک؟ فرمانے لگے مدینے میں کچھ بیوہ عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، میں عمر ان کے گھر میں پانی بھر کے آتا۔ اللہ اللہ۔ کیا ہے؟ ایسے لوگ دنیا نے کبھی نہیں دیکھے تھے، نہ کبھی ایسے دیکھ سکے گی۔ میری بہنیں سنیں، میرے بھائی، ہمیں کتنا تکبر ہے، ہم تو اٹھ کے پانی نہیں اٹھاتے، عمر دوسری عورتوں کے سودے لا کر کے دیتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور پھر جاتے ہیں مسجد میں جا کے جھاڑو لگاتے ہیں۔ ہمارے یہاں لگاتا کوئی جھاڑو؟ مسجد میں جا کے کہتے ہیں امام صاحب جھاڑو نہیں لگائی؟ یار آپ بھی تو مسلمان ہو، مسجد میں آئے ہو تو مسلمان ہی ہوگے، تو تم نہیں لگا سکتے جھاڑو؟ حضرت بابا فرید الدین جگر کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا آپ کی تقریر کا اثر میرے دل پہ نہیں ہوتا ہے، میرا دل گندا ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ اپنے دل کو کہتے تھے، تقریر کو برا نہیں کہتے تھے، اپنے دل کو کہتے تھے۔ کہنے لگے آپ کی تقریر کا اثر میرے دل پہ نہیں ہوتا ہے، میرا دل گندا ہو گیا، کیا پڑھوں؟ تو بابا فرید نے یہ نہیں فرمایا یہ پڑھنا وہ پڑھنا، آپ نے فرمایا مسجد میں جھاڑو لگانا شروع کر دے۔ کہنے لگے کیسے حضور؟ کہا مسجد سے جھاڑو لگانے کا میرے دل کا کیا مطلب ہے؟ کہا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کا گھر صاف کر دے، اللہ تیرا دل صاف کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔
عمر آدھی دنیا کا بادشاہ، ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ، بولو تو صحیح یار، دل لگ رہا ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع لبیک یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ ذرا غور تو کرے، آدھی دنیا کا بادشاہ عمر کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے عمر وہ ہے کہ ہم لوگوں کو شیطان پریشان کرتا ہے اور عمر شیطان کو پریشان کر دیتا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ عمر کون ہے میاں؟ عمر وہ ہے میاں کہ رات کے وقت میں گزرتے ہیں اور منہ سے ڈھاٹا لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی پریشان تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی پریشانی میں تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں۔ اب میری طرف توجہ کریں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی پریشانی میں تو نہیں۔ ایک رات گزر کے جا رہے ہیں، شیخ عبداللہ محمد دہلوی نے لکھا ہے، ایک مرتبہ گزر کے جا رہے ہیں تو آپ کو آواز آئی رونے کی، اندر سے آپ نے دروازے پہ آواز دی، اس گھر میں کون رو رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اندر سے آواز آئی، تمہیں کون بتائے، تم کون ہو، تمہیں کیوں بتائے؟ دروازہ کھلا نہیں، بتاؤ کون ہے، کیوں رو رہی ہو؟ دروازہ کھول کے بوڑھی عورت باہر آئی، کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میں عمر کو رو رہی ہوں۔ وہ جانتی نہیں تھی حضرت عمر کو، دیکھا نہیں تھا کبھی، اور ویسے ڈھاٹا بھی لگ رہا تھا۔ کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، عمر کو رو رہی ہوں، عمر کو، اور عمر کے لیے کبھی دعا نہیں کروں گی میں۔ کہا کیوں رو رہی ہوں عمر کو، عمر نے کیا بگاڑا ہے تیرا؟ کہا میں 3 دن کی بھوکی ہوں، بوڑھی ہوں، بیوہ ہوں، میرے بچے بھی نہیں ہیں، میں مرنے والی ہوں، پکا ہوا پھل ہوں، کیا پتا کب ٹوٹ جاؤں، میں تو قبر میں جاؤں گی، مرنے کے بعد تو حضور آئیں گے تو میں عرض کروں گی یا رسول اللہ عمر کے زمانے میں 3 دن بھوکی رہی تھی۔ اللہ اللہ۔ وہ عمر جس کے نام سے آدھی دنیا کانپتی تھی، ایک عورت کا نام سنتے کانپ گئے، حضور کا نام سن کے کانپنے لگے، کہنے لگے عمر کو پتہ تھوڑی ہے تو بھوکی ہے؟ تو کہنے لگی عورت جب عمر خبر نہیں رکھ سکتا تو عمر حکومت کیوں کرتا ہے؟ بولے ابھی آتا ہوں، رک جا۔ گھر گئے، کھانا لے کے آئے، کھانا دیا، وہ کہنے لگی سردی کا موسم تھا، چل پانی بھی گرم کر دے، آدمی اچھا لگتا ہے تو جب پانی گرم کر دے۔ میاں پانی گرم کرنے لگے تو داڑھی کے اندر دھواں آنے لگا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد بولی چل میرے گھر کی صفائی بھی کر دے، صفائی بھی کر دی۔ پھر حضرت عمر آگے بڑھ کے بولے ایسا کر اب عمر کو معاف کر دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یار لوگ اپنی سگی ماں سے معافی نہیں مانگتے، اور عمر کس سے معافی مانگ رہا ہے؟ ایک بوڑھی سے، بیوہ سے، بے سہارا سے۔ وہ کیا بگاڑ سکتی تھی بھائی؟ معافی مانگ رہے ہیں۔ آج اپنی ماں سے معافی مانگتے ہیں لوگ؟ یار آج تو ماں پہ ظلم کر رہے ہیں لوگ۔ ایک جگہ میں فاتحہ میں گیا تو ماں بولی سید صاحب اس میرے بچے کو تو سمجھا دیں۔ میں نے کہا کیا سمجھاؤں؟ کہنے لگی یہ جو میرا بچہ ہے نا، یہ آپ کا جو اس نے فاتحہ کرائی ہے، اتنی لمبی چوڑی دعوت کی ہے، یہ مجھے 1 ہفتے میں کم سے کم 100 روپے دے دیا کرے۔ کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے، جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو میں پان کھاتی تھی، مگر جیسے ہی انتقال ہوا 1 سال کے بعد بولا اب تیرے پان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اس نے میرا پان بھی بند کرا دیا۔ اور پھر موٹے موٹے آنسوں سے رو کے معلوم ہے اس نے کیا شکایت کی؟ کہنے لگی میرے بیٹے سے کہہ دینا یہ بڑی بدتمیزی کرتا ہے۔ میں نے کیا کرتا ہے؟ کہنے لگی یہ کھانا لاتا ہے، پھل لاتا ہے، اور یہ سیب لاتا ہے، مٹھائیاں لاتا ہے، اور چھپا چھپا کے اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، مجھ سے چھپا کے لے کے جاتا ہے۔ یہ بتاؤ میں نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے؟ میں اس کی ماں نہیں ہوں، میں اس کے لیے جاگی نہیں ہوں پوری رات، میں نے اپنی چھاتی کا ایسے دودھ نہیں پلایا ہے، یہ میرے ساتھ ایسا ظلم کرتا ہے۔ یار یہ بتاؤ تمہیں شرم نہیں آتی بیویوں پہ، اپنے مرنے والوں، ماں کو چھوڑنے والوں؟ مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یار ماں ہوتی ہے، یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، ماں ہوتی ہے، ماں کا امی عائشہ فرماتی ہے میرے گھر، توجہ کرے، فرماتی امی عائشہ میرے گھر ایک عورت آئی، آ کر کے میرے گھر اس نے جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگی بڑی بھوک لگی ہے، کچھ دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ فرماتی میرے پاس 3 کھجوریں تھی، میں نے تینوں سے دے دی۔ فرماتی امی عائشہ پھر اس نے 1 کھجور اپنے بچے کو کھلائی جو بھوکا تھا، پھر دوسرے کو کھلا دی، تیسری اپنے منہ میں رکھی، مگر بچے جلدی سے کھا لیا اور ماں کی طرف دیکھ لگے، ماں کھانے والی تھی کہ بچوں نے دیکھا ماں کو التجا کی نظروں سے، تو ماں نے منہ سے اپنے کھجور نکالی اور 2 ٹکڑے کیے، 1 ٹکڑا اس کے منہ میں رکھ دیا، ایک اس دوسرے بچے کے رکھ دیا۔ کہتی ہے یا رسول اللہ یہ محبت ممتا دیکھ کر کے میں اللہ اکبر، امی عائشہ کہتی میں رونے لگی۔ میں جب روئی تو حضور آئے، میں نے کہا یا حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے ممتا دیکھی ہے، ایک بھوکی ماں دیکھی، اس کے 2 بچے دیکھے، میں نے 3 کھجوریں دے دی، اس نے 3 کھجوریں ایک بچے کو دے دی، 1 کھجور دوسرے کو دوسری دے دی، اور
तीसरी खजूर उसने अपने मुंह में रखी, मगर जब बच्चे भूख से मांगने लगे ना, बच्चे खा करके माँ को देखने लगे तो माँ नाराज नहीं हुई, बल्कि उस 3 दिन की भूखी ने अपने मुंह से खजूर निकाली और 2 टुकड़े करके एक एक के मुंह में दे दी, एक दूसरे के मुंह में दे दी। यार जिनकी माएँ नहीं है उनसे जा करके पूछो, माँ एक बार मर जाए तो दूसरी बार नहीं मिलती, याद रखो माँ माँ होती है। मैंने भी दुनिया की सारी चीजें देखी हैं, मगर पहले मैं आज से 1.5 साल पहले अपने घर जाता था तो मेरी माँ होती थी, दरवाजा खोलती थी मेरी वालदा, और दरवाजा खोल के जो है ना मैं अंदर जाता था। रात में जाता था तो मुझे आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मेरी माँ मेरी गाड़ी की आवाज सुन के आ जाती थी। मगर अब 1.5 साल से उन पे फालिज गिर गया है, उनसे उठा नहीं जाता है। मगर अब भी जब घर में जाता हूँ ना, अब भी जब घर में जाता हूँ तो वो जागी भी मिलती है। मैंने एक दिन पूछा, अम्मी रात को नींद नहीं आती है? कहने लगी, बेटे आती है, मगर जब तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुनती हो तो आंख खुल जाती है, आदत है ना मेरी पुरानी। फिर मैंने कहा, अम्मी अच्छा? फिर मेरा हाथ पकड़ के बोली, हुजूर के जलसे में जाते हो तो ये दुआ करो कि अल्लाह मुझे इस लायक बना दे कि मैं इतना चल फिरने लगूं कि जब तुम आया करो तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया करो। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो यार, माँ होती है। जिसका बाप चला जाए पूरी दुनिया में दूसरा बाप कोई नहीं है। आज बूढ़ा बाप बैठा है, बात नहीं कर रहा है, कल देखना ये सहारा नहीं होगा, ये पेड़ गिर जाएगा ना तो तेरे ऊपर बहुत धूप आया करेगी। मेरे भाई याद रख, बाप बाप होता है। बाप के बारे में गौर कर, बाप कौन होता है तुझे पता है? एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगे मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया जजाज से, कुछ करो सैयद साहब। मैंने कहा तुमने सताया होगा? कहा नहीं। मैं कहा ईद आने वाली है, कभी ईद मिल सकते हो अपने अब्बा से? कहा नहीं मिलूंगा। मैंने कहा ईद मिलना। कहा नहीं मिलूंगा, वो नहीं मिलेंगे, नाराज है। मैंने कहा तुम मिलना और दुरूद भी पढ़ना, तुम्हें मिलना ही पड़ेगा। वो समझा कोई अमल है, गया और जाने के बाद ईद के बाद आया, कहने लगा अब्बा राजी हो गए। मैंने कहा कैसे? कहने लगा मैंने ईद के दिन बोला अब्बा ईद मिलना चाहता हूँ, तो मेरा बाप बोला चल मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा नहीं अब्बा ईद मिलना चाहता हूँ, तो नाराज था, मैंने नहीं मिलूंगा। मैंने कहा नहीं अब्बा ईद मिलना चाहता हूं। मैंने जबरदस्ती दबाया बाहों में, तो मेरा अब्बा धक्का मार के हटाने लगा, मगर जब मैं नहीं हटाना मेरे सीने की गर्मी उसके सीने तक पहुंची तो फिर वो फूट फूट के रोने लगा। मैंने कहा अब्बा तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे तूने आज से पहले मुझे इतनी इज्जत नहीं दी थी जितनी आज दी है। मेरे बेटे तू तो मुझे बहुत ज्यादा जलील करता था ना, आज तू क्या समझता है मेरी दौलत, ये दौलत मेरी दौलत कमाई है? मेरी कमाई ये दौलत नहीं है, मेरी कमाई तू है। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तुझे जवान किया है। मैं खुद बरसात में भीगता रहा कि मेरे बच्चों के सर पे छत रहे, मैं खुद नहीं सोया कि मेरे बच्चे सोते रहे। मैंने अपने आप आराम नहीं किया कि मेरे बच्चों को आराम रहे। मैंने अपने जिस्म को परेशानी में डाल के मजदूरियां की है, मेहनतें की है, तब तू जवान हुआ है। तेरे स्कूल की फीस, तेरे स्कूल के पढ़ने से लेके सारे काम मैं करता रहा, मगर तू बड़ा हुआ तो मुझे सताने लगा था मेरे लाल। कहता है सैयद साहब फिर मैं भी फूट के बहुत रोया, अपने बाप से मिलके। अपने बहुत लोगों से ईद मिला था, मगर जो बाप से ईद मिलने का मजा था वो कहीं दूसरा मजा मैंने नहीं देखा। बाबा फरीद कहते हैं अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूम लेना ये 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। ओ साहिबो अपने बाप से मोहब्बत करो, अपनी माँ से मोहब्बत करो, अपने बहन से माफी मांगो, बीबी से भी अगर गलती हो गई है तो माफी मांग लो। उमर जैसा आदमी औरत के सामने खड़े होकर कहता है उमर को माफ कर दे। अल्लाह अकबर। कहती चल तू कहता तो उमर को माफ कर देती हूँ, तू अच्छा आदमी है। कह लेकिन लिख के दे, लिख के। बोले लिखना नहीं जानती हूँ। औरत बोली, हजरत उमर बोले मैं लिखवा लेता हूँ, तू दस्तखत कर देना। बोली ठीक है। अब लिखवाया, हजरत उमर ने लिखा। एक औरत नाराज हो गई थी, उमर ने उसे मना लिया, उमर ने उसे मना लिया, उमर ने उसे मना लिया है। सुने तवज्जो करें। अब ये दस्तखत करने वाली थी, हजरत अली आ गए, हजरत हुज़ैफा आ गए। हजरत अली ने आकर के कहा अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ तशरीफ रखते हैं? हजरत हुज़ैफा बोले आप यहाँ तशरीफ रखते, हम आपको ढूंढ रहे थे। औरत बोली कौन है अमीरुल मोमिनीन? यही तो है। वो औरत जानती नहीं थी, जब सुना ये अमीरुल मोमिनीन है कांपने लगी। ये उमर है? कहा। आगे बढ़ के बोली उमर मुझे जरा माफ तो कर दो, मुझे क्या पता तुम उमर हो। मैंने अपने घर की झाड़ू लगवाई, तुम इतने नेक इंसान हो कि आधी दुनिया के बादशाहों को तुमने मना नहीं किया, झाड़ू लगा दी मेरे घर में। मैंने कहा मेरे घर में अब चूल्हा जलाओ, तुमने चूल्हा जला दिया। उमर की बात सुनो और अपने दिल को ठंडा करो। उमर फारूक आजम कहने लगे, ए मेरी जरा तवज्जो करें। उमर फारूक आजम कहने लगे औरत तू रो मत, ये बता तू आखिर आई कहाँ है, ये देख तो तू आई
किस जगह पे है? तू मेरे नबी के मदीने में है। अगर मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगा तो हुजूर को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर। फिर हज़रत उमर बोले, ये अली, ये मेरा पर्चा रख ले और ये खत मेरे सीने पे रख देना। जब मैं मरूंगा तो मेरी कब्र में रख देना, मेरे कफन में। मेरा अल्लाह पूछेगा और मेरे नबी मुझे देखेंगे तो कहेंगे कैसी हुकूमत करके आया है? अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह, एक औरत नाराज हो गई थी, बूढ़ी, मैं उसे भी मना के भी लाया हूँ, लिखवा के भी लाया हूँ। अल्लाह अल्लाह। आज अपनी सगी बहनों से माफी मांग लो। बहनें रूठी हुई हैं तो घर जाओ, अल्लाह खुशी देगा तुम्हें। बहनों को मना लो, बहनों को मना लो, भाइयों को मना लो। लोगों, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, माफ कर दो, माफ। तो तुम माफ करोगे तो माफ किए जाओगे। माफी मांग, दुनिया में कुछ नहीं रखा। सही बता, ये दुनिया मक्की का पर है, मच्छर का सर के बराबर भी नहीं। इससे मोहब्बत ना करो। आखिरी बात कर रहा हूं नौजवानों, गुनाह बहुत कर लिए, अब आओ तौबा कर ले। अपने रब से कहो, मालिक माफ कर दे, उम्र के सदके में माफ कर दे, आमीन, माफ कर दे परवरदिगार खताओं को, आमीन, लफ्जिशों को माफ कर दे मेरे मालिक। आमीन। मैंने अपने इन हाथों से 18 साल के लड़के को दफन गुसल दिया, गुसल अपने हाथों से। मैं कोई मुनाफिक नहीं हूं, मुनाफिक जो आपसे मैं बेवजह की बात करूं। मैं हुजूर को मानता हूं, गौस पाक को मानता हूं। मैंने जब गुसल दिया ना तो नीचे का हाथ डाला ना, खोपड़ी हटाई तो खोपड़ी के नीचे मेरी उंगली गई, अंदर कोई उसकी हड्डी थी ना, वो हड्डी मेरी उंगली में लगी तो खून निकलने लगा, मैं रोने लगा। एक साहब बोले, क्यों रो रहे हैं सैयद साहब, क्या आपको तकलीफ हुई, हड्डी लग गई? मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे हदीस याद आ गई। कौन सी हदीस? मैंने कहा हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, गुस्ल देने वाला, तो वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहते यार, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो वो लाज घर में तो वो शराब पी के चीर देते हैं ना, शराब पी के चीरते हैं। कभी जाकर के तो देखो कैसी लाशें पड़ी होती हैं, चीरने वालों का इंतजार लाशें करती हैं और लाशों को चीरा जाता है। मैं कहता हूँ जब एक मक्खी बैठने से तकलीफ होती है, जब गस्साल के हाथ उठाने से तकलीफ होती है, तो पोस्टमार्टम हुआ होगा तो कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं अपने रब से ये दुआ करता हूँ, ऐ मालिक, मैं तो दिन रात सफर में रहता हूँ, मुझे ऐसी मौत मत देना कि मेरा पोस्टमार्टम हो, मुझे बस नेक मौत दे देना अपने करम से, बस तू राजी हो जाना, बस तू राजी हो जाना मेरे रब। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ नौजवानों, मौत करीब करीब आ रही, कौन से धोखे में जिंदगी गुजार रही है मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई। तौबा कर लो अपने रब से, उससे कहो मालिक तू बड़ा करीम है, करम करने वाला है, मुझे माफ कर दे। मेरे नौजवानों, तुमसे भी गुजारिश है, बनी इसराइल में एक औरत थी इतनी हसीना, उलमा ने लिखा है जो उसे देखता था देखता ही रह जाता था, जिधर से गुजर जाती मेला लग जाता, गलियां जाम हो जाती। आखिरकार उसने गंदा धंधा शुरू कर दिया और सारे बड़े बड़े नवाब उसके घर आते थे, उसने बड़े बड़े जमींदारों को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। बड़ा कमरा, बड़ा घर, बड़ी बिल्डिंग बना के रहती थी। एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, ये बड़ा दरवाजे में बैठती थी दुल्हन बन के, दिन में तय करती थी, रात का टाइम देती थी और दिन में तय करती थी ग्राहक, बहुत पैसे लेती थी, महंगी बिकती थी रात उसकी। अब सुने, एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसने जब इसे देखा उसके भी दिल पे असर पड़ गया। 1 महीने तक लगातार कहता रहा, सजदे में रोता था अल्लाह बचा ले उस औरत से, मगर दिल से ख्याल नहीं गया। मुझे दिलफिसानी फरमाते जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगा इस फेलेपत को कर जाती है। और जिना एक ऐसा अमल है, मुकाफाती अमल है, जो जिना करेगा इसे बदला होगा, इसका लौटेगा। तुम्हारा जो जिना करेगा उसकी बहन बेटी से इसका बदला लिया जाएगा। सोचे, जिना करने वाला कितना बड़ा मनूस है कि जब कोई जिना करता है तो उसका ईमान उसके अंदर से निकल के बाहर को आ जाता है। तवज्जो करें मेरी, वो आदमी कहने लगा मालिक मगर दिल से ख्याल नहीं निकला, सारी
ساری زمین بیچ کے، سارا مکان بیچ کے اس عورت کے پاس گیا، پیسے لے، بول کب آنا ہے؟ تیرے بغیر سکون کوئی نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کل آ جانا، فلاں وقت آ جانا۔ پہنچ گیا اندر کمرے میں، بہترین خوبصورت بیٹھی عورت، رانائیوں کا موسم ہے، اتر گھلاوا ہے موسم میں، عورت خوبصورت بیٹھی ہے، یہ جوان ہے۔ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے چارپائی پہ بیٹھا، ایک چارپائی پہ بیٹھ گئے دونوں، یہ اور سر کا آگے بڑھا، باتیں کرتے کرتے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے لگا، مگر ہاتھ نیچے نہیں گیا تھا کہ ہاتھ کانپنے لگا۔ یہ مومن کی علامت ہوتی ہے، جب ہاتھ کانپا نا، عورت بولی کیوں رو رہا ہے اور تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں جا رہا ہوں، میری طبیعت خراب ہے۔ کہا صحیح بتا ورنہ جانے نہیں دوں گی، یہاں تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، صحیح بتا۔ کہا صحیح پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ جب میں رات کو سجدہ کرتا ہوں نا تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھتا ہے، اور جب میں تیرا ہاتھ پکڑ رہا ہوں تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں ایسا گناہ نہیں کروں گا جسے میرا رب دیکھے۔ ہائے ہائے، جب تم جمعے کی نماز پڑھتے ہو تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب تم فلم دیکھتے ہو موبائل میں تب بھی اللہ دیکھتا ہے۔ موبائل میں لاک لگا کے رکھتے ہو نا، گندی کوئی چیز نہ دیکھ لے، اللہ سے چھپا سکتے ہو؟ نہیں نا۔ عورت بولی مالک، روتا ہوا نکل کے بھاگ کے چلا گیا، کہنے لگی مالک ایک بار آیا تھا، ہاتھ تک نہیں لگایا اور کتنا رویا ہے، اور مجھے تو پوری زندگی ہو گئی روز کالی راتیں کرتے کرتے، روز گناہ کرتے کرتے۔ میں کتنی بڑی پاپن ہوں، میں کتنی بڑی گندی ہوں، گنہگار عورت ہوں، میرا کیا ہوگا؟ کسی نے کہا موسیٰ کے پاس چلی جا، رو مت۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی، کسی نے کہا موسیٰ وہ عورت آپ کو بلا رہی ہے، اس کا نام سن کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھگاؤ اسے یہاں سے، وہ بدکار عورت میرے پاس کیوں آئی ہے؟ وہ تو چلی گئی، توجہ چاہتا ہوں، وہ تو چلی گئی، اللہ اکبر، ذرا توجہ کریں، وہ تو چلی گئی، اور وہ موسیٰ کی آواز سن کے چلی گئی، اور چلنے کے بعد اس نے کمرہ بند کیا اور رات کے وقت میں رونے لگی، اور رو کے معلوم ہے کیا بولی؟ اس نے نیچے کو بسلہ بچھایا اور کہنے لگی میرے مالک، میرے پروردگار، یہ بتا تیرے نبی نے تو مجھے بھگا دیا، مگر تو بھگائے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ زمین بھی خدا کی، زماں بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے؟ رو کے بولی میرے رب، اگر میرے جیسی گنہگار پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی تو کوئی حد نہیں ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے بہت گناہ کیے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، اب کہ سمجھ لگی کوئی آدمی آیا مجھے گندا کرے گا، نہیں کھولوں گی۔ پھر دروازے میں دستک ہوئی، کہنے لگی دیکھ میرے مالک کوئی آدمی آیا مجھے گندا کر دے گا، پھر دروازہ نہیں کھولا، مگر پھر زور سے کسی نے دروازہ دبایا تو سمجھی کوئی توڑ تو نہیں دے گا گیٹ، دروازہ کھولا، سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ کہنے لگی آپ کیوں آ گئے؟ آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا نا۔ موسیٰ بولے مجھے کیا خبر تھی کہ ابھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اور اس نے کہا، اللہ نے فرمایا جبرائیل سے کہ جاؤ میرے موسیٰ سے کہنا، اس عورت سے جا کے کہو میری بندی سے، وہ جو چھپ چھپ کے رو رہی ہے نا، اس کے آنسوؤں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عورت کہنے لگی سارے گناہ معاف کر دیے؟ کہاں؟ ایک بار رونے میں کہاں؟ کہ میرے پوری زندگی کے پاپ دھل گئے تو آنسوؤں سے کہاں؟ وہ اتنا ہی کریم ہے کہ جب معاف کرنے پہ آئے تو دو آنسوؤں سے معاف کر دیتا ہے۔ موسیٰ کہنے لگے وہ اتنا جتنا ایک مکھی کا سر ہوتا ہے نا، میری بہنوں میری بیٹیوں، ذرا سوچو تو کیسا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ عورت بولی جا رہی ہوں موسیٰ، میں اب اس یہاں نہیں رہوں گی، میں اس گندی جگہ پہ نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں اس آدمی کے پاس جس نے مجھے توبہ کی طرف لے کے آیا تھا، اس کے گھر پہنچی، 2 مہینے میں ملا تو 2 مہینے کے بعد اس نے اسے دیکھا، کہنے لگا اے اللہ ایک بار آئی تھی، میں نے دیکھا تھا میں برباد ہو گیا تھا، یہ تو گھر آ گئی، یہ تو برباد کر دے گی۔ اس خوف سے پیچھے گرا، مر گیا، اللہ کے خوف سے مر گیا۔ اس عورت کی پوری کہانی سنی اس کے گھر والوں نے تو اس کے چھوٹے بھائی سے شادی کر دی۔ علماء لکھتے ہیں اس کے 7 لڑکے ہوئے، اللہ نے 7 کو ولی بنا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے اللہ سے پیار کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب سے توبہ کرنا چاہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ سرکار کے نام پہ، امام حسین کے نام پہ گردن کون کون کٹا دے گا؟ امام حسین اوپر ہاتھ کٹا نہیں کرنا، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کٹ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، ایک دوسرے اور سوچ دھیان سے سننا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور وہ کھڑے ہو جائیں جو آج سے گردن بھی کٹا دیں اور پوری داڑھی بھی رکھا لیں؟
جن کے پہلے سے داڑھی ہو وہ نہ کھڑے ہوں، جن کے پہلے سے داڑھی ہو وہ نہ کھڑے ہوں، جن کے چھوٹی داڑھی ہو وہ کھڑے ہو جائیں. آپ کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ. جن کے چھوٹی داڑھی ہو وہ کھڑے ہو جائیں. کوئی نوجوان لڑکا کوئی نوجوان لڑکا جذبات میں نہیں کھڑے ہونا، سنت رکھانی ہے آپ سے. ہے کوئی عاشق رسول؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. علماء لکھتے ہیں جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے وہ میرے نبی کے سینے پہ اس طرح چلواتا ہے. اللہ ہے کوئی عاشق رسول اور اس محفل میں سنت رسول کا وعدہ کرے. اور میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے اتنی دیر آپ کو سنایا، اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا. مگر آپ ہے عاشق رسول؟ کوئی ہے؟ اور نوجوان لڑکوں دیکھو، تمہیں لوگ الٹا سیدھا کہیں گے مگر داڑھی مت چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ کتنے لوگوں کے داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر اٹھا لیں. نعرہ تکبیر. میرے ساتھ کہو، میرے ساتھ کہو، انشاءاللہ. داڑھی رکھانے والے کہیں انشاءاللہ آج کے بعد گردن کٹے گی مگر داڑھی انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. میں دیکھو رمضان میں مدینے جا رہا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. حضور کے روزے پہ جا کے دعا کروں گا انشاءاللہ. میں کعبے کو دیکھوں گا تو ان لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو میرے کہنے سے داڑھی رکھاتے ہیں انشاءاللہ. کتنے لوگ ایسے جو 5 وقت کی نماز کی نیت کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نیت کرنا تمہارا کام ہے اور نمازی بنانا اللہ کا کام ہے. جو سچی نیت کرے گا وہی نمازی بنے گا. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. نیچے ہاتھ کر لیں. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. امام حسین کا دامن تو کبھی نہیں چھوڑیں گے. جو امام حسین کی طرف سے ذرا برد ادھر کی کسی بزرگ کی طرف سے بھی نظر ہٹائے اس سے پوری زندگی کے لیے نظر ہٹا ہے نا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اور دیکھیں یہ میں نے آج بہت لمبی تقریر کر دی، حالانکہ میری طبیعت بہت زیادہ ٹھیک نہیں تھی، مگر میں نے طبیعت آپ کو تو نہیں بتائی نا. میری آواز جیسی بھی تھی آپ کے سامنے تھی، ہے نا بھائی؟ وہ کہتے ہیں نا مہمان آیا تو جو کچھ بھی تھا سامنے رکھ دیا. ایسے ہی میری جیسی بھی آواز تھی میں نے آپ کو سنا دی. کوئی غلطی ہو گئی ہے نا تو معاف کر دینا. کوئی ڈاٹا ہو میں نے آپ کو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر کے چلے جانا، ٹھیک ہے؟ آپ کرو انشاءاللہ. پڑھو میرے ساتھ، توبہ کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ ماں باپ کا کہنا مانیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، ماں باپ کا کہنا مانیں گے؟ ارے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے ہو گئے کیا؟ کون تو نگاہ سے نکل چکا تو میرے اوپر ٹھیکیداری تھوڑی ہونی تھی بھائی. میں 2 گھنٹے ہو گئے مجھے تقریر کرتے کرتے. آپ مجھے بتاؤ. اور میں نے ایک موضوع بیان کیا تھا وہ بیان کر دیا ہے نا. اب جو نہیں آ رہا اس کے لیے تم آپ مجھے تھوڑی تقریر کرواؤ گے. میں تو اپنے اللہ رسول کے لیے کرتا ہوں، کسی کو ڈیلے ہونے کے لیے تھوڑی کرتا ہوں، ہے نا. مگر پھر بھی کہاں ہے تو نگاہسن تو 2 گھنٹے پہلے بھی تھے. ایکسیڈنٹ میں رک گئے. اچھا چلے بیٹے اے بھیا چلو جاؤ، بچے کو لے کے جاؤ. دیکھو بھائی میں تو اپنی تقریر کر چکا ہوں، اب تو مجھ سے شروع ہوگی نہیں تقریر، ہے نا. اب آپ جو ہے نا نظامت کریں گے انشاءاللہ ہمارے طارق بھائی، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہیے آمین. اور ہمارے یہ بھائی ہمارے اٹھے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ کتنے اچھے انسان ہیں. اللہ آپ کو سلامت ہے. ماشاءاللہ. میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا وقت آگے بڑھ جائے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے. مولا علی کی جان
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا. پڑھو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا حسین. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سگے اعلیٰ حسین میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بے شک بے شک. حسین میرے نبی کے گھر کا نور ہے. سبحان اللہ. پڑھو میرے ساتھ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. اور شعر سماعت کریں. بتاؤ. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا. واہ واہ واہ. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. ماشاءاللہ. آخری شعر پڑھتا ہوں آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے. جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھے بیٹھے آپ ذرا میرے ساتھ پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ والسابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. نہیں آپ پڑھیں بھائی. سلام ہو رہا ہے، سلام ہو رہا ہے، جلدی آ جائیں. سلام ہو جائے، سلام ہو رہا ہے، جلدی آ جائیں. سلام اور دعا کے بعد جائیں. دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا صلہ ہے. جلدی آ جاؤ. لو بھیا سلام پڑھنے والے پڑھو پڑھو. ارے سلام تو پڑھ لو. سلام ارے سلام تو پڑھ لو. جلدی سلام شروع کرو. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ سلام پڑھیے. آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ آپ جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. اتنی زور سے پڑھو مدینے آواز جائے. زور سے بولو. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شیاری رم تاج تارے حرم. شہر یارے رم تاج تارے حرم. نو بہارے شفاعت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں. پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں. ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ان کے خطبے ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود. ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود. ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. سے اعظم موتوں کا ونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان
شان رحمت لاکھوں سے جلتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی لا حضرت لاکھوں سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پوری یا رب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر یہ پڑے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حضرت ابی فاطمہ، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے، قادری کرو قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ پروردگار عالم تو کریم ہے، تو رحیم ہے، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، اے بے پناہ طاقتوں والے ہم مجبور ہیں، اپنے کرم سے یتیموں پر رحم کرنے والے ہماری اس محفل کو قبول فرما لے۔ یا اللہ میری تقریر اخریر کچھ نہیں ہے، اپنے فضل سے اس میں اثر پیدا کر دے۔ آمین۔ جنہوں نے سنا ہے اور میں نے کی ہے تقریر، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، تو ہی شافی ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، کہیں کوئی شفا نہیں ہے، سب شفا ہے تیرے پاس ہے، تیرا نام شافی ہے۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے جتنے بیمار ہیں پوری دنیا میں سب کو شفا دے دے، جو ہسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں ان سب کو شفا عطا فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد والا بنا دے۔ جتنی میری بہنیں بیٹیاں بغیر نکاح کے گھروں میں ہیں ان کے غیب سے رشتوں کے انتظام فرما دے۔ جتنے میرے بھائی آئے ہیں ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، انہیں محبتیں عطا فرما، ان سب کو مدینہ دکھا دے، بار بار کعبہ دکھا، بار بار غوث پاک کے روزے کی زیارت عطا فرما۔ اے اللہ یہ رات کا وقت ہے، یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جس سے رسمن ہاتھ اٹھائے ہوں گے مگر برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اے کریم اے رحیم ہم سب تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں حاضر، رات کا وقت تجھ سے گزارش کرتے ہیں مالک ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر دے، ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہمیں یاد ہیں اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جنہیں ہم بھول گئے۔ اے اللہ یہ رات کا وقت ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ مسلمانوں کی عزت لوٹا دے پروردگار، ہماری عزتیں واپس لوٹ، ہمارے علماء کو سلامت رکھ یا اللہ، ان علماء کو خوب ترقیاں دے، ان کے سینوں میں جان دے، انہیں میرے پیر میرے جد غوث العظم کا صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ ان علماء کو سلامت رکھ، ان کے گھروں کو سلامت رکھ، ان کے بچوں کو سلامت رکھ، اس گاؤں کو سلامت رکھ، یہاں کے لوگوں کو سلامت رکھ۔ اے پروردگار تجھے مدینے کی گلیوں کا واسطہ ہے، تجھے کربلا شریف کا واسطہ ہے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں سب کو پروردگار برکت عطا فرما، جب تک دنیا میں رہے دین پر اسلام پر ہے، مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ رہے۔ یا اللہ جتنے کمیٹی والے ہیں جلسہ کرانے والے ہیں ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو دعا مانگی ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے جو ہمارے حقوں میں بہتر ہوا عطا فرما۔ دنیا سے جائیں تو ہر مسلمان کے لب پہ جاری فرما کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔